السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ باوقار سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الظہور وکرمہ۔ ہماری جماعت کے بڑے ذمہ دار عالم دین سید صاحب قبلہ کا خطاب بڑا مدلل اور جامع خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ بلا شبہ معراج پر اپنے مخصوص انداز میں سید صاحب نے بھرپور دلائل پیش کیے، اصلاحی گفتگو بھی فرمائی۔ رات کا اکثر حصہ گزر گیا، اس وقت معراج پر آپ حضرات نے سید صاحب سے قبل بھی کچھ خطابات سماعت کیے ہوں گے۔ میرے دوستوں، دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول کو بلا شبہ 26 رجب 27ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلاوا آیا، اور اللہ کے رسول اس دعوت پر جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تشریف لے گئے۔ معراج کا انکار کرنے والے بعض حالات میں گمراہ ہیں اور بعض حالات میں خارج ایمان بھی ہوتے ہیں۔ مسجد الاقصی کا جو منظر تھا وہ منظر ایسا منظر تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی سواری براق کی نکیل کو پکڑ کر مسجد الاقصی کے اس دروازے پر پہنچے کہ جس دروازے کو باب محمد کہا جاتا ہے، تو وہاں ایک بہت بڑا پتھر موجود تھا۔ رستم بھائی، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے اس پتھر کے اندر چھید کر دیا، آر پار سے۔ آپ کہیں گے
کہ جبرائیل علیہ السلام نے اتنے بڑے پتھر میں چھید کیا اور آر پار چھید کر دیا، تو جبرائیل کی انگلی کتنی بڑی ہوگی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت قائم ہو جائے گی، کچھ نہ رہے گا، انچ انچ زمین کے لیے لڑنے والے، اپنی سرحدوں کو بڑھانے اور گھٹانے کے لیے لڑنے والے ممالک سب فنا ہو جائیں گے، انسان دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، انہیں بھی موت آ جائے گی۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی تو خیال رہے کہ موت آسمانوں پر نہیں ہے، موت زمین پر ہے۔ جتنے فرشتے عالم وجود میں ہیں سب کو موت آنا ہے، اور مرنے کے لیے سب کو زمین پر آنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب موت آئے گی تو زمین پر آئیں، اور جب ان کو موت آئے گی تو زمین کی ایک سمت یعنی مشرق میں ان کا قدم ہوگا اور مغرب میں ان کا سر۔ اب جبرائیل علیہ السلام کا قد کتنا ہوا آپ نے اندازہ لگایا؟ نہیں لگا۔ جب ہندوستان کی سرزمین سے ہم امریکہ جاتے ہیں اور جمبو جیٹ پلین میں بیٹھتے ہیں تو وہ 18 گھنٹے میں امریکہ پہنچاتا ہے۔ کتنے گھنٹے میں؟ 18 گھنٹے۔ اور جب بامبے سے دہلی جاتے ہیں تو 2 گھنٹے کے اندر پہنچتے ہیں۔ کتنے؟ اور بامبے سے دہلی ہم اس فلائٹ میں جاتے ہیں جو چھوٹا فلائٹ ہوتا ہے، 200 پیسنجر کا فلائٹ ہوتا ہے۔ اور امریکہ جو 18 گھنٹے میں فلائٹ پہنچاتا ہے وہ ہمارے ہندوستان کی فلائٹ کے مقابلے پر 10 گنا رفتار رکھتا ہے۔ کتنی؟ 10 گنا رفتار رکھتا ہے۔ تو بامبے سے دہلی کی دوری 1200 کلومیٹر، تو 1200 کلومیٹر کی دوری 1.5 گھنٹے کے اندر طے کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان سے امریکہ کی دوری کتنی ہوگی۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو جب موت آئے گی تو ایک سمت میں آپ کا سر ہوگا اور دوسری سمت میں آپ کے قدم ہوں گے۔ تو جبرائیل کا قد کتنا ہوگا؟ جب قد اتنا بڑا ہے تو انگلی کتنی بڑی ہوگی؟ اور جب جبرائیل اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ تصور محال، اور اتنے بڑے آ کے قدموں میں سر رکھ کر پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ تو جس کے قدموں پر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں
اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اب آپ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے چھید کیا پتھر کے اندر اور براق کی نکیل کو باندھ دیا. اے میرے مالک و مولا، اے رب ذوالجلال، تو نے براق کو بھیجا تھا مصطفیٰ کی سواری کے لیے. اگر نکیل کو نہیں باندھتے تب بھی براق وہاں سے کہیں نہیں جاتا. اللہ کے حکم کے بغیر براق ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جنبش نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو کتابوں میں ہے. مگر میں سبب بیان کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے اور دائی کی گود میں مصطفیٰ ہے. ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول اور گود میں اللہ کے رسول. ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے دنیا میں تشریف لائے تھے. اچانک دائی نے دیکھا کہ مصطفیٰ گود سے غائب ہو گئے. گود سے غائب ہو گئے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا مصطفیٰ کہیں نہیں. گھبرا گئی کہ ابھی تو دنیا میں تشریف لائے، میں نے گود میں لیا مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ میری گود سے غائب. اور دوسرا ہی لمحہ تھا کہ مصطفیٰ کو اپنی گود میں پایا، سینے سے لگا لیا. اور جب اعلان نبوت کیا اللہ کے رسول نے تو پوچھا اور دست بستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ وقت کے لیے آپ میری گود سے غائب ہو گئے تھے، لمحہ کے لیے آپ کہاں تھے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تیری گود سے غائب ہوا تھا تو اللہ نے پوری دنیا کی مجھے لمحے میں سیر کرا دی. لمحہ میں سیر کرا دیا. میں نے کہا کہ اے رب العالمین، مصطفیٰ مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے تھے، ایک لمحے میں پوری دنیا کی سیر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے ایمان اور عقیدے نے کہا کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا دوسرا کوئی نہیں. وہ ماننے والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے. اس خالق کائنات نے عرب و عجم پوری دنیا کی سیر مصطفیٰ کو کرائی. کیوں؟ عرب کی سرزمین پر مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے بھیجا. اگر مصطفیٰ کو پوری دنیا کی سیر نہیں کرائی جاتی تو مکہ، مدینہ، طائف
اور جہاں جہاں مصطفیٰ گئے اس کے علاوہ پوری دنیا کی زمین اللہ سے عرض کرتی کہ مولا ہمارا کیا قصور تھا کہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے کسی کو محروم نہ رکھا، پوری دنیا کی زمین کو دکھا دیا کہ میرا حبیب آ گیا ہے، میرا رسول آ گیا ہے. ارے معراج کیوں ہوئی؟ میرے مصطفیٰ کے مقام کو دیکھو. معراج کا ذکر اپنے اپنے انداز پر کیا جاتا ہے. اب وقت کیونکہ تقریر کا تو رہا نہیں بھائی، ہے گفتگو کا وقت ہے، اور اس وقت میں ایسی گفتگو کروں جو تم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. سمجھے نا؟ اب اللہ کے رسول کو معراج کیوں ہوئی؟ اللہ کے رسول مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تشریف لے گئے. مسجد الاقصی تشریف لے گئے اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء مسجد الاقصی میں جمع ہو گئے. اللہ کے رسول تشریف لائے، تمام نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. رسول کے استقبال میں تمام انبیاء اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کا استقبال کیا. جبرائیل علیہ السلام خادم کی حیثیت سے موجود ہے. سب نے استقبال کیا، سب نے زیارت کر لی مصطفیٰ کی. اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی زیارت کرائی. مسجد الاقصی کو بھی زیارت کرا دی. اب یہاں سے اللہ کے رسول روانہ ہوئے آسمانوں کی طرف. تو آئے تو زمین پر میرے مصطفیٰ، اور زمین کی حدود میں اگر رہ جاتے مصطفیٰ تو آسمان کہتے کہ مولا ہم نے کیا قصور کیا تھا. بات ہے نا، ہم نے کیا قصور کیا تھا. اب کچھ دیر کے لیے مان لیجئے تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم کو حضور برہان ملت جبل پور کی دعوت دیتے اور برہان ملت سے 50 جانثار عرض کرتے کہ حضور سرکار مفتی اعظم کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائے، اور 50 میں سے 40 جگہ برہان ملت سرکار مفتی اعظم کو لے کے جاتے، دعوت قبول کرتے. 10 جگہ نہیں لے کر جاتے تو 10 جگہ کے لوگ کہتے کہ حضور ہمارا کیا قصور ہے. تو دنیا میں مصطفیٰ تشریف لے آئے، دنیا نے زیارت کر لی، ایک لمحے میں سفر ہو گیا مصطفیٰ کا. مکہ المکرمہ نے اس شان کے ساتھ زیارت کی ہے مصطفیٰ کی. عبد المطلب مکہ میں موجود ہیں کعبے کے سامنے. ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. صبح صادق کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور اچانک عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ عبد المطلب کے گھر کی جانب جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے،
اس جانب جھکنا شروع کیا. کعبہ جھک رہا ہے، کعبہ جھک رہا ہے. گویا کہ مصطفیٰ آئے ہیں تو کعبہ سجدہ کر رہا ہے، اور سجدہ کر کے کعبے نے بتا دیا کہ ابو بکر سے لے کر قیامت تک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہر بندہ کعبے کی سمت میں کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرے گا. اور جب کعبہ سجدہ کرے گا تو مصطفیٰ اپنے گھر میں ہوں گے تو گھر کی طرف سجدہ کرے گا، اور مدینہ میں ہوں گے تو مدینہ کی طرف. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں. میرے دوستوں، امین بھائی بات کیا ہے؟ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن کی آنکھ سے دیکھ، ابو بکر کی آنکھ سے دیکھ، عمر کی آنکھ سے دیکھ، عثمان کی آنکھ سے دیکھ، علی کی آنکھ سے دیکھ، امام اعظم کی آنکھ سے دیکھ، امام شافعی کی آنکھ سے دیکھ، امام مالک کی آنکھ سے دیکھ، امام حنبل کی آنکھ سے دیکھ، غوث کی آنکھ سے دیکھ، غریب نواز کی آنکھ سے دیکھ، اعلیٰ حضرت کی آنکھ سے دیکھ، مفتی اعظم کی آنکھ سے دیکھ، عید السلام کی آنکھ سے دیکھ، اور برہان ملت کی آنکھ سے دیکھ. تو کہے گا کہ جب ان کی آنکھوں سے دیکھا تو کعبے کو بولتے ہوئے سنا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھیں. اچھا، امام مالک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. امام مالک کی نگاہ سے، امام مالک جو ہے بڑے کر و فر والے عالم دین تھے. کسی اچھے خاں کے لیے بھی اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کسی کے رعب میں نہیں آتے تھے، اپنی مسلط کے اوپر جلوہ وار ہوتے تھے. اگر بادشاہ وقت بھی اور خلیفہ وقت بھی آتا تھا تو امام مالک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. بڑے کر و فر کے عالم دین تھے امام مالک. اللہ اکبر. امام مالک عاشق مصطفیٰ ہے، عاشق رسول ہے. لوگ کہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ بے وقوف کہتے ہیں، کہ ان بریلویوں نے 5واں مسلک رائج کر دیا. جن کو مسلک کے معنی نہیں معلوم وہ 5ویں مسلک کی بات کرتے ہیں. ارے مسلک دیکھنا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تو خدا کی قسم امام مالک کو دیکھ لو، جو امام اعظم کا مسلک ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. جو امام شافعی کا مسلک ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. جو امام حنبل کا مسلک ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے.
جو امام مالک کا مسلک ہے وہ اعلی حضرت کا مسلک ہے. عمل میں ہم امام اعظم کے مقلد ہیں اور عقیدے میں ہم چاروں اماموں کے مقلد ہیں. اس لیے کہ چاروں اماموں کا مسلک عقیدے میں ایک ہے، الگ الگ نہیں. اب امام اعظم کو دیکھیے، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عاشق رسول اعلیٰ حضرت. ارے میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جتنے نبی ہیں سب عاشق رسول ہیں، جتنے ولی ہیں سب عاشق رسول ہیں، جتنے علماء حق ہیں سب عاشق رسول ہیں، جتنے امام ہیں سب عاشق رسول ہیں، جتنے غوث ہیں سب عاشق رسول ہیں، جتنے قطب ہیں، ابدال ہیں، نقبہ ہیں، رجبی ہیں، افراد ہیں، سب عاشق رسول ہیں. عشق کے ایوان میں گونجتے ہوئے اسلام کو دیکھو، جسے امام مالک کہا جاتا ہے. پوچھنے والے نے امام مالک سے پوچھا کہ حضور مکہ بڑا یا مدینہ بڑا؟ تو امام مالک نے ارشاد فرمایا جب تک محمد الرسول اللہ مکہ میں تھے مکہ بڑا تھا، جب مدینہ میں چلے گئے تو مدینہ بڑا ہو گیا. یہی تو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. امام مالک نے تو ببانگ دول تلوار کی دھار کو دکھا کے کہہ دیا کہ جب تک مکہ میں تھے مکہ بڑا، جب مدینہ میں تھے تو مدینہ بڑا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جھگڑے کو ختم کر دیا اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ طیبان الصحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا. ارے مسلک دیکھنا ہے اعلیٰ حضرت کا تو خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا مسلک تو 1400 سال پہلے ظاہر ہو گیا تھا، جب مصطفیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی عرض پر اللہ کی جبار رحمت میں جانا قبول کیا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت نے دائی اجل کو لبیک کہا ایک لمحے کے لیے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. اس وقت مسجد نبوی کے صحن کے اندر ایک تلوار عمر کی برہنہ ہوئی تھی اور اعلیٰ حضرت کا مسلک اس وقت ظاہر ہو رہا تھا 1400 سال پہلے، جب عمر نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد کو موت آ گئی تو اوپر اپنی تلوار سے اس کی گردن کو قلم کر دینا. یہ عمر کے جذبات نہیں تھے. اللہ کی قسم حیات النبی کا انکار کرنے والوں کے لیے عمر فاروق اعظم کا فتویٰ تھا، فتویٰ.
شہنشاہ خطابت حضور کمال ملت تو میں عرض کر رہا تھا کہ زیارت مصطفیٰ کو لے کر اللہ نے کسی کو محروم نہ رکھا. میرے محمد، میرے حبیب، چلے آؤ، دنیا نے تمہاری زیارت کر لی، سورج چاند ستاروں کو بھی زیارت کرا دو. آسمانوں پہ آؤ تو آسمانوں پر بھی زیارت کرا دو. پہلے آسمان نے زیارت کی، دوسرے آسمان نے زیارت کی، تیسرے آسمان نے زیارت کی، چوتھے آسمان نے زیارت کی، پانچویں آسمان نے زیارت کی، چھٹے آسمان نے زیارت کی، ساتویں آسمان نے زیارت کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت بھی دکھا دو، دوزخ بھی دکھا دو. مالک کونین ہے یہ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. وہ خالق ضرور ہے مگر مالک مصطفیٰ کو بنا ہے. اپنی ملکیت کی زیارت کر لے، جنت کی بھی جات کے زیارت کر لے، اور جہنم کا بھی معائنہ کرا دو کہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. سمجھے؟ اللہ کے رسول نے جنت کا بھی معائنہ کیا اور جہنم کا بھی معائنہ کیا. بڑا زبردست معائنہ تھا، سمجھے نا؟ تو جنت نے بھی زیارت کر لی اور جہنم نے بھی زیارت کر لی. رسول کائنات، اللہ کے رسول مالک کے مختار، جہنم کے بھی مالک ہیں اور جنت کے بھی مالک ہیں. جنت میں دوستوں کو رکھیں گے، جہنم کو میں دشمنوں کو رکھیں گے. اب میرے دوستوں، ہر گھر کے اندر کتنا ہی کروڑوں روپے کی لاگت کا بنا ہو مگر بیت الخلا ضرور ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کوڑا دان ضرور ہوتا ہے. تو گندگی کو رکھنے کے لیے بھی تو کچھ جگہ رکھی جاتی ہے، گھروں میں نہیں رکھی جاتی ہے. تو بس وہ جہنم بھی ایسا ہی ہے. گھر کے بیت الخلا کا مالک بھی تو گھر والا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بھی مالک بنایا ہے، جہنم کا بھی مالک بنایا ہے. جنت بھی کہہ رہی ہے اور جہنم بھی کہہ رہے ہیں. جہنم بھی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جنت کہہ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور جہنم کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ کہ محمد سے دغا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ رات کے 2-2:30 بجے چلانا، پبلک کو روکنا، بھیا یہ ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. ورنہ اٹھ کے کسی کو استنجا آ گیا ہوتا اور کسی کو چائے کی ضرورت ہوتی. یہ سب محبت میں بیٹھے ہیں. 2-2:30 بجے تقریر کا موضوع دے ہو گیا تو کیا تقریر کریں. بہرحال اللہ رب العزت نے سب کو زیارت کرا دی. 7ویں آسمان پر جنت و دوزخ ہر جگہ گئے مصطفیٰ، اور ہر ملکیت کی اپنی کا معائنہ کیا. اب وہاں معائنہ کیا تھا یہ انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے. اب مصطفیٰ پہنچے سدرہ. کہاں پہنچے؟ تو سدرہ کیا ہے؟ بیری کا ایک درخت ہے. اس کے پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں. اب زمین نے زیارت کر لی، سورج چاند ستاروں نے زیارت کر لی، آسمانوں نے زیارت کر لی، نبیوں نے زیارت کر لی.
فرشتوں نے کہا ڈیوٹی پہ تو نے ہمیں لگا رکھا ہے الہ العالمین، ہمیں بھی زیارت کرا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ تو سدرہ کتنا بڑا درخت ہے پتہ ہے؟ کتنا بڑا؟ اما کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ سب کی سننے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے۔ سدرہ اتنا بڑا درخت ہے کہ 500 سال ایک طرف اور 500 سال دوسری طرف، اتنا بڑا درخت ہے سدرہ، سمجھے نا؟ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ سب سدرہ کے اوپر جمع ہو جاؤ۔ تو سدرہ کے پتوں کے اوپر فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے، سمجھے نا؟ اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جبرائیل نکیل تھامے میں ہے، ذرا تصور کیجئے، براق کی نکیل کو جبرائیل تھامے میں، مصطفیٰ شان رسالت کے ساتھ جلوہ رہا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر۔ سدرہ پہ جب مصطفیٰ آئے تو سارے فرشتے موجود ہیں، ادھر 500 سال تک، ادھر 500 سال تک، کتنا بڑا درخت ہوگا؟ تو مصطفیٰ تو ایک مقام پہ ہوں گے نا، تو 500 سال کی دوری پہ جو فرشتہ درخت کے پتوں کے اوپر ہے، وہ 500 سال دور کیسے دیکھے گا؟ سمجھے؟ اور 500 سال کی دوری کتنی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 500 سال کی دوری پر یہ آسمان ہے، پہلا آسمان۔ پہلا آسمان کتنی دوری پر ہے؟ 500 سال کی دوری پر۔ تو ایک سمت میں 500 سال کی دوری تک سدرہ، دوسری سمت میں 500 سال کی دوری تک سدرہ، اور کروڑوں اربوں نیل پدم سنکھ، یعنی کتنے فرشتے ان درخت کے اوپر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے موجود ہیں۔ اور جیسے ہی مصطفیٰ آئے اور مصطفیٰ کی زیارت سارے فرشتوں نے کی، تو سب فرشتے جھوم کر کہنے لگے، اور جو فرشتوں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا اور راز کھول دیا کہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی پہلے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے اب آپ دیکھیے، سدرہ سے آگے کا بیان میں نہیں کروں گا، اب میں واپس مسجد الاقصی آؤں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پتھر میں چھید کیا اور براق کی نکیل کو اس پتھر میں باندھ دیا اور لے کر رسول کائنات کو مسجد الاقصی میں داخل ہوئے باب محمد سے۔ مسجد الاقصی میں وہ دروازہ باب محمد کہلاتا ہے جس دروازے سے مصطفیٰ داخل ہوئے۔ سارے فرشتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سارے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا، مصطفیٰ آگے ہیں، سب کے سب پیچھے۔
سب پیچھے ہیں، آدم تا عیسیٰ سب پیچھے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، 2 رکعت نماز تمام انبیاء اور رسولوں کو مصطفیٰ نے پڑھائی، 2 رکعت نماز۔ یہ 2 رکعت نماز جو تمام نبیوں نے پڑھی، مسجد اقصی میں مصطفیٰ کے پیچھے یہ کیوں پڑھوائی گئی؟ یہ کیوں پڑھوائی گئی؟ کبھی سوچا؟ اللہ کی قسم، میرے رب کے کام حکمت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ وہ عالم الغیب ہے، ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرے نبیوں اور میرے رسولوں کی حیات کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ جب حیات کا انکار کریں گے تب مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو جمع دکھا کر بتا دیا جائے گا کہ نماز زندوں کے اوپر فرض ہوا کرتی ہے، مردوں کے اوپر نہیں ہوا کرتی۔ تو حیات النبی کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو جمع کیا، مصطفیٰ کی زیارت کے لیے تمام انبیاء کو جمع کیا۔ میرے دوستوں، اب یہ چھید جو کیا تھا پتھر میں، اس کی وجہ کیا تھی؟ انشاءاللہ کبھی کسی مقام پر موقع ملا تو بیان کروں گا اس کی تفصیل۔ یہ بغیر وجہ کے نہیں تھا، پتھر میں چھید کرنا اس کا سبب تھا، اس کی وجہ تھی۔ مگر اتنا جان لو میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول کی ذات پر شک اور شبہ پیدا کرنے والے، ابو بکر صدیق کی ذات پر شک شبہ پیدا کرنے والے، عمر کی ذات پر شک شبہ پیدا کرنے والے، عثمان و علی کی ذات پر شک شبہ پیدا کرنے والے، امیر معاویہ کی ذات پر شک شبہ پیدا کرنے والے، حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت خدیجہ اور عائشہ صدیقہ کی ذات پر شک شبہ پیدا کرنے والے، خبثہ اپنی تمام تر شیطانیت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کے اندر موجود ہیں، اور وہ تمام خباثت اسمارٹ فون کے ذریعے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں اور تمہارے ذہن تک پہنچا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مصطفیٰ کے فرمان کو یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنا آسان ہوگا، ایمان کا بچانا مشکل ہوگا۔ آج وہی دور آ گیا ہے۔ جن کے حلق سے قرآن نہیں اترتا، جن کے حلق سے قرآن نہیں اترتا، وہ احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہر مزاج کا جارود کش صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر مزار کے سجادہ پر بیٹھا ہوا صاحب ایمان نہیں ہوتا۔
آج کل مزاروں کے سجادہ پر اور جاروب کشی کرنے والے جاروب کشی کی مسند پر جاروب کش اور سجادہ نہیں، ویاپاری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویاپاری کا کام ہوتا ہے اپنا مال بیچنا، اور بعض بےایمان ویاپاری ایسا ہوا کرتا ہے کہ دلی میٹ پر برانڈیڈ کا لیبل لگا کر بیچ دیا کرتا ہے، لوٹ لیا کرتا ہے۔ آج کل ایسے ویاپاری بہت آ گئے ہیں میدان میں۔ ایسے ویاپاریوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج علی مرتضی کی محبت کا نام لے کر، محبت کا ذکر کر کے امیر معاویہ کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ میں بتاؤں تمہیں امیر معاویہ کیا ہیں؟ بتاؤں امیر معاویہ کیا ہیں؟ اللہ کی قسم، امیر معاویہ کی یہ حدیث جب سنو گے تم تو تمہیں پتا چلے گا امیر معاویہ تمہارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اور امیر معاویہ کو فالو کرے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ ارے امیر معاویہ وہ ہیں کہ امیر معاویہ کی نماز قضا ہو گئی، 2 رکعت نماز امیر معاویہ کی فجر کی قضا ہو گئی۔ دن بھر امیر معاویہ آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، اور دن بھر سجدے پہ سجدہ، 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 یعنی کتنی رکعت نماز 2 رکعت قضا ہونے کے بدلے امیر معاویہ نے پڑھ لی۔ دوسرے دن ڈرے سہمے کہ آج کی نماز بھی 2 رکعت قضا نہ ہو جائے، امیر معاویہ بڑی چوکنے نیند سو رہے تھے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو کسی نے دروازے پہ کھٹکا کیا، امیر معاویہ اٹھ گئے، فجر کا وقت، دروازہ کھولا تو جو کھڑا ہوا تھا بولے وہ حضرت فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ امیر معاویہ نے نماز ادا کر لی۔ دوسرے دن پھر کھٹکا ہو گیا، تیسرے دن پھر کھٹکا ہو گیا، چوتھے دن پھر کھٹکا ہو گیا، روزانہ کھٹکا کر کے جگانے والا تھا۔ امیر معاویہ نے ایک دن اس سے پوچھا، ارے بھائی یہ بتاؤ کہ تم ہو کون جو روزانہ آ کے فجر کے وقت مجھے جگا دیا کرتے ہو؟ کہا حضور ایک دن تھپکی دے کے سلا دیا تھا تو آپ نے پورے دن سجدہ کیا تھے، میں اس ڈر سے جگا دیتا ہوں کہ آج بھی پورے دن سجدہ۔ وہ ہے امیر معاویہ۔ اب آپ دیکھیے امیر معاویہ کیا ہے۔ میرے دوستوں، ہمارا تقریر کرنا ہمارا دھندا نہیں ہے، ہم لفافوں والے، چندے والے، زکات خیرات فطرے والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ پورے ہندوستان میں کہیں جا کر پوچھ لینا کسی سے بھی، پورے ہندوستان میں جمال رضا خان نہ زکات مانگتا ہے، نہ چندہ کرتا ہے، نہ اپنی تقریروں کو بیچتا ہے، نہ تعویذوں کو بیچتا ہے۔ سمجھے نا؟ میرا کام ہے تبلیغ کرنا، توپ کے دہانے کے اوپر سینہ رکھ کے حق بلند کرنا جانتا ہوں۔ جب منہاجی فتنہ اٹھا، طاہر القادری کا منہاجی فتنہ، تو اللہ کی قسم حیدرآباد میں منہاجیوں کے دفتر کے سامنے میں نے اسٹیج لگا کے رد کیا تھا، اور گجرات کی سرزمین کے اوپر مجھے وارننگ دی گئی تھی اور کہا تھا کہ ہم حضرت کا بہت ادب کرتے ہیں ہم، اور ان کی دستبوسی اور قدم بوسی کرتے ہیں، مگر حضرت تشریف لا رہے ہیں تو حضرت سے کہہ دینا کہ منہاجیوں کا رد نہ کریں،
ورنہ جو ہے گولی چل جائے گی۔ مجھ تک آ کر جلسے والوں نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا کہ حضور وہ ایسا ہو جائے گا، گولی چل جائے گی۔ میں نے کہا گولی کھانے کے لیے جمال رضا خان کا سینہ موجود، رد ہوگا۔ کہا حضرت ہم آپ کے پیر پکڑتے ہیں، رد مت کیجیے گا منہاجیوں کا، اور یہ ورنہ وہ لوگ بڑے دبنگ لوگ ہیں، گولی چلا دیتے۔ اور سارے مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے، مجھے کرسی دے دی گئی۔ حضرت رد مت جشن غوث اعظم کا تقریر کر دیجیے گا۔ بڑے مجھے لے لیا کہ مجھ سے کہا، میں نے کہا ہاں بالکل غوث اعظم۔ آدھا پون گھنٹے میں نے زبردست غوث اعظم پر تقریر کری، اور اس کے بعد جو میں نے تقریر کو کروٹ دے کے منہاجیوں کا رد کیا، سبحان اللہ، تو پون گھنٹے تک میں نے منہاجیوں کا رد کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو سارے مولوی غائب تھے، میں اور میرے ساتھ کے لوگ ایک تو بیٹھے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا۔ مانو گے ٹھیک ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب آپ سنو، اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات۔ خالد بھائی توجہ دیجیے، اور ایسا نسخہ دے کے جا رہا ہوں امیر ماویہ کی حمایت میں کہ خدا کی قسم کسی کے باپ نے پیدا نہیں کیا اور کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ میری اس دلیل کا رد کر دے۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات مسجد نبوی میں نماز ادا کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ثنا الحمد شریف کوئی سورت پڑھی اور پھر رکوع کیا اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر، تمام اصحاب رکوع میں چلے گئے۔ ثنا اللہ کی تعریف بیان کی، اور اللہ کے رسول نے پھر رکوع سے قیام کیا، سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے سے آواز آئی، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، جتنی بھی رکعت نماز پڑھانا تھی پڑھائی، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے رسول گھومے، اپنے اصحاب پہ نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا، جب میں نے رکوع سے قیام کیا تھا تو اللہم ربنا ولک الحمد کس نے کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہم ربنا ولک الحمد نہیں کہا جاتا تھا۔ امیر مہویہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آج سے قیامت تک میری پوری امت اللہم ربنا ولک الحمد کہے گی۔ یہ امیر ماویہ ہے، یہ امیر ماویہ ہے۔
اچھا کبھی ابو بکر صدیق پہ سننا مجھ سے، کرسیاں چھوڑ کے اٹھ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بولتے بولتے کبھی کبھی میں اٹھ کے جیسے کھڑا ہو جاتا ہوں نا کرسی پہ، تم سب کھڑے ہو۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم کو مزہ آ جائے گا اور تمہیں پتہ چلے گا ابو بکر صدیق کیا ہے، عمر فاروق اعظم کیا ہے۔ کبھی بتاؤں گا کہ ماں عائشہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ماں عائشہ کی کوئی مثال نہیں۔ اور ام المومنین پر انگلی اٹھانے والے آج صاحب ایمان خود کو سمجھتے ہیں۔ ایسے ایسے خبثات اللہ ان کو کیفر کردار کو پہنچائے اور ہم مسلمانوں کا ایمان محفوظ فرمائے۔ تمہاری نمازوں میں تمہارے ساتھ امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے رکھا۔ یہ امیر معاویہ ہے میرے دوستوں، اور امیر معاویہ کے سامنے اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی فتویٰ پیش آتا تھا اور پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ حضور اس کا جواب کیا ہے، اس وقت بھی لوگوں کے سامنے مسائل آتے تھے نا، تو ارشاد فرماتے تھے ہمیں اس سے کیا کام، ہمیں ابھی معلومات مختصر ہیں، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے تو علی کے پاس چلے جا۔ اور خود کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تھا علی کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ علی سے معلوم کر کے آؤ۔ حضرت علی سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ امیر معاویہ نے یہ سوال پوچھوایا ہے تو حضرت علی مسکرا دیا کرتے، اور حضرت علی یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کیا معلوم، میں کیوں بتاؤں، میں کیوں بتاؤں، نہیں بتانا۔ حضرت علی سوال کا جواب مسکرا کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، علی علی ہیں، معاویہ معاویہ ہیں، سمجھے؟ نہ ان کی عظمت کا انکار کیا جا سکتا، نہ ان کی عظمت کا انکار کیا جا سکتا۔ علی کے ساتھ بھی مصطفیٰ ہیں اور معاویہ کے ساتھ بھی مصطفیٰ ہیں، اور علی بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اور معاویہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ سمجھے؟ یہ مصطفیٰ کی جماعت ہے، یہ رسول کی جماعت ہے۔ خدا کی قسم، کسی صحابی رسول کی بارگاہ کا گستاخ بخشا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا۔ لہذا ایسے عیار مکار لوگوں کے، یہ جو ابھی سید صاحب تقریر کر رہے تھے نا، اور کہہ رہے تھے 9 سیکنڈ کی کلپ، 9 سیکنڈ کہہ رہے تھے، 9 منٹ، 9 سیکنڈ کی کلپ سن کے تم اپنا ایمان گنوا رہے ہو، سمجھے؟ ان کا اشارہ اسی طرف تھا، سید صاحب کا اشارہ، اور بڑی اچھی تقریر کی سید صاحب نے، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے آپ حضرات کی خدمت کی اور آپ حضرات نے مجھے سنا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 126 سال جو اس جلسے کو 117 مجھے 126 بتایا، 117 سال اس جلسے کو ہوتے ہوئے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنے بندوں کی قبور پر اپنی رحمتوں کا مخصوص نزول فرمائے، جنہوں نے اس جلسے کی بنیاد رکھی، اور ان کی قبور پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے اس جلسے کو قائم رکھا، اور ان کے گھروں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جو آج بھی اس جلسے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نیک اعمال کی توفیق ہمیں آپ کو سب کو دے، ہمارے آپ کے سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تعویذ ہے، دیکھیے
یہ جملہ مقاصد کے لیے میرا لکھا ہوا تعبیر ہے۔ جلسے کے بعد بڑے سکون کے ساتھ ایک ایک تعبیر آپ لوگ سب لے لیجئے گا، چاہیں تو اسے اپنے جہاں پیسہ رکھتے ہیں اس میں رکھیے گا، اور اگر اپنی جیب میں رکھیں تو اوپر کی جیب میں رکھیے گا۔ دوسرا یہ کہ بیت الخلا میں لے کر مت جائیے گا، اس لیے کہ یہ آیت قرآنی اس میں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے استخراج کیے ہوئے تعویذ ہیں، میرے نقل کیے ہوئے ہیں۔ ایک میں نے نقش لکھا ہے کعبے کے سامنے بیٹھ کر، دوسرا میں نے لکھا ہے روضے کے سامنے بیٹھ کر۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔